جب ہم بات کرتے ہیں پاورمنٹ کی، ڈیموکریسی کی، تو ایک خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں تو اس کے بعد مقامی گورنمنٹ جو بنتی ہے اصل میں وہی نمائندے ہوتے ہیں جو کہ عوام کی بات کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے جس کی جو کہ پنجاب کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جو یہ اٹھایا جا رہا ہے، تو بتائیے کہ یہ پنجاب لوکل گورنمنٹ بل ہے کیا؟ پہلی بات، اسے نیا بلدیاتی نظام کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، وارڈ سسٹم ختم کر دیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلے مجھے بتائیے یہ بل کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر پاکستان کی آبادی کو دیکھا جائے تو تقریباً نصف آبادی 12 سے 14 کروڑ جو ہے پنجاب میں بستی ہے۔ وہ یہ اتنی بڑی آبادی کے لیے جو ان کو بنیادی حقوق دلانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے کام جو گلی محلوں کے کام ہیں وہ کروانے کے لیے یہ بلدیاتی سسٹم کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ تو مطلب یہ خوشخبری ہے عوام کے لیے؟ خوشخبری بھی ہے، اور میں شروع میں ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس میں ایک لمبے عرصے تک مسلم لیگ نون کی حکومت قائم رکھنے کی پالیسی بھی ہے۔ بلال بٹ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے نا اس میں آپ کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا نکال دیتے ہیں اختلاف کا۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ بل ہے کیا، اس میں عوام کے لیے کیا ہے، اور اس کے یہ اس گورنمنٹ سے کیسے مختلف ہوگا جو مشرف کے دور میں ہمیں نظر آئی تھی؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ یہ جو بل لایا جا رہا ہے نا، اس میں یونین کونسل کی سطح پہ جو ہے نا کونسلر ان کا انتخاب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور ہر یونین کونسل میں 9 کونسلر جو انتخاب ان کا یعنی کیا جائے گا۔ اور فرق یہ ہے کہ پہلے چیئرمین اور وائس چیئرمین جو تھے وہ براہ راست عوام منتخب کرتے، اس میں یہ ہوگا کہ پہلے جو 9 منتخب کونسلر ہوں گے، نمائندے ہوں گے، وہی اپنے میں سے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو منتخب کریں گے۔ اور دوسرا اس میں فرق یہ رکھا گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی ایفیلیشن، بلکہ آپ کو اس کا رکن بننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لاہور میں 350 یونین کونسلیں بنیں گی، اسی طرح پورے پنجاب میں ان کی تعداد جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جائے گی آبادی کے لحاظ سے۔ تو یہ ایک اس لحاظ سے خوش آئندہ کہ چلو جو بھی نمائندے آئیں گے وہ عوام میں سے آئیں گے، اور ان کے ذریعے عوام پہ کچھ پیسے خرچ ہوں گے اور بنیادی سہولیات ہیں جو ان کو دیکھا جائے گا۔ لیکن یہاں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ شروع میں جو حکومت نے جو بل لائی تھی وہاں یہ تھا کہ ڈی سی او کو ان یونین کونسل کا چیئرمین بنانے کا اعتراض اٹھا۔ اپوزیشن نے بھی اعتراض کیا، حکومت نے بھی اعتراض کیا، حکومتی اراکین نے۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، عوامی نمائندوں میں سے منتخب کیا جائے گا اور وہ اس کا چیئرمین ہوگا۔ لیکن پھر ایک دم چھلا سا لگا دیا گیا کہ ڈی سی او جو ہے، ڈی سی جو ہوگا نا وہ اس کے ساتھ شریک چیئرمین ہوگا۔ شریک چیئرمین، جیسے جیسے آپ شریک چیئرمین کہتے ہیں، آپ دیکھیں نا ڈی سی جو ایک نمائندہ ہوتا ہے کس کا، حکومت کا۔ تو اگر آپ حکومت کے نمائندے کو عوامی نمائندے کے ساتھ منسلک کر دیں گے تو بات پھر وہی ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف دور میں ناظم تھا، ناظم کے ساتھ ڈی سی او کو جوڑ دیا۔ کبھی ناظم کہے کہ جی میں پاورفل ہوں، کبھی ڈی سی او کہے کہ میں پاورفل، تو لہٰذا دونوں ہی پاورفل نہ رہے، پاور ان کے ہاتھ میں رہی جن کے ہاتھ میں پہلے سے تھی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہوگا، بلدیاتی نظام جو ہوگا، یہ ہائیبریڈ ہوگا، ہائیبریڈ سسٹم ہوگا، ہائیبریڈ سسٹم کی طرف جائے گا۔ کیسے؟ اب دیکھیں کہ جس کی پنجاب میں حکومت ہوگی نا وہی سارا بلدیاتی سسٹم سمیٹ لے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم سیاسی سیناریو کو ساتھ رکھیں، اس وقت پنجاب میں اپوزیشن کی جو تعداد ہے ان کو غور کر لیں، اس کے بعد اپوزیشن کی جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی نہیں ان کے پاس ہیں۔ اس سلسلے میں اگر یہ جو 9 منتخب چیئرمین ہوں گے، 9 منتخب جو اراکین ہوں گے، اب 1 مہینے کے اندر اندر آپ خود سوچیں کہ اگر پنجاب میں 3000 5000 ممبران منتخب ہو کے سامنے آئے ہیں تو وہ سب سے پہلے کس پارٹی کو میں شامل ہونے کے لیے 1 مہینے کے اندر اندر پرائیورٹی ان کے لیے ہوگی؟ بجٹ ان کو کہاں سے ملنا ہے، پیسے کہاں سے ملنے ہیں، وزیر اعلیٰ کن کا ہے؟ تو یہ ساری جو کچھ گورنر کی طرف بھی جائے گا ٹرینڈ، پھر بچے گا اپوزیشن کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ تو اپوزیشن، میرا جہاں تک خیال ہے کہ جب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نظام کو روک دیا جائے، لیکن یہ نظام جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو حکومت کے وہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے۔ تو یہ 100 برس کا سامان بنانے کی ایک ابتدا ہے جو آگے چل کے اس کے اوپر جیسے جیسے آپ دیکھیں، کیونکہ ہمیں تو اب سے ہی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ عوام ایک ووٹ دیں گے،
9 منتخب ایک یونین کونسل میں 9 اراکین منتخب ہو گئے. ٹھیک ہے. اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ 5 جو ہیں حکومتی اراکین پارٹی کے سپورٹ یافتہ ہیں, 4 جو اپوزیشن کے ہیں. لیکن جب منتخب ہو جائیں گے تو 9 کے 9 ہی ایک ہی پارٹی میں آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ جس پارٹی یا جس اپوزیشن پارٹی کا نام لے کے منتخب ہوں گے ان کو وہ بھی چھوڑنا پڑے گا. تو بہت کم ہوں گے جو ان حالات میں بھی ڈٹے رہیں گے. اور پھر ڈٹے رہنے کے بعد کیا ہوگا, عوام پوچھے گی کہ جی ہمارے علاقے کی تو گلیاں بننے سے رہ گئی. تو یہ آپشن ہے جو سامنے مد نظر رکھنے چاہیے, کیونکہ ہم بطور صحافی ہمیں جو نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. تو بٹ صاحب یہ جو نیا بلدیاتی نظام ہے اس میں نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گے اور وارڈ سسٹم ختم کر دیا جائے گا, یہ ذرا عوام کو سمجھا دیں کہ یہ کیا ہوگا. یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب آبادی کے لحاظ سے جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا کہ 2 لاکھ سے 7 لاکھ کی آبادی تک کا جو یونین کونسل ہوگی اس کو جو ہے نا وہ سٹی کمیٹی یا سٹی جو ہے نا یہ جو نام دیا جائے گا. اب وہ میونسپل کارپوریشن جو ہے نا ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا. یہی سمجھے کہ تھوڑا سا نام تبدیل کر دیا جائے گا. سسٹم میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا پرانی والی ہیں, صرف نام تبدیل ہو جائے گا لیکن آبادی کے اب تناسب سے ان کو کیا جائے گا. جیسا کہ لاہور میں بھی تھوڑا سا تبدیلی دیکھنے میں آئے گی. لاہور کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں, لاہور میں کیا تبدیلی آپ کو نظر آئے گی؟ اب دیکھیں لاہور میں پہلے جو ٹاؤن سسٹم تھا ان میں ٹاؤن کی تعداد کم تھی. ٹھیک ہے. اب اس کو 10 کر دیا گیا. دیکھیں پہلے جیسے نا لاہور میں ایک راوی ٹاؤن تھی, اسی کو سٹی کہتے تھے. اب سٹی الگ ہو گئی ہے, راوی ہے, شالیمار ہے, واگا ہے, کینٹ ہے, صدر ہے, نشتر ٹاؤن ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا ماڈل ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن اور رائون ٹاؤن جو بنا دی گئی ہے. اب ان ساری ٹاؤن میں پھر جو ہے نا ان کے سربراہ منتخب کیے جائیں گے. یعنی 6 ماہ کے لیے ہوں گے وہ؟ نہیں, یہ ایسے کیا جو اوور آل جیسے لاہور میں بڑی ٹاؤن جو ہوگی نا ان کے سربراہ کو 6 ماہ کے لیے اوور آل سب کا چیئرمین بنایا جائے گا. سب کا چیئرمین بنایا جائے گا. اس سے یہ ہوگا نا کہ راوی ٹاؤن کے جو سربراہ ہوں گے ان کو بھی موقع ملے گا. جب وہ چیئرمین ہوں گے پورے ضلع کے تو وہ ان کو راوی ٹاؤن میں زیادہ کام کرانے کا موقع ملے گا. اسی طرح نشتر ٹاؤن میں. لیکن یہ بھی سلسلہ آگے چلتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا اس طریقے سے اسپونٹینیسلی, کیونکہ دیکھیں جب 10 یہ جو بن جائیں گی ٹاؤنز کہہ لیں یا ان کو جو بھی کہہ لیں, تو ان میں جو 6 اگر آگے یا 7 آگے اور 3 بیچ میں آگے اپوزیشن کے, تو اپوزیشن کی جو باری ہے نا اس کو سکپ کرنے کا بھی طریقہ رکھا گیا. ٹھیک ہے. کہ جس ٹون میں کوئی نہیں ہوگا یا جس کے خلاف کوئی قرارداد آئی ہوگی عدم اعتماد کی, اس کو سکپ کر دیا جائے گا. تو اس میں وہ اس طرح کے بہت سارے ہولز رکھے گئے ہیں کہ جس میں یعنی کہ اپوزیشن کو جو ہے نا وہ ٹف ٹائم دیا جائے گا.